اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کے علامات ہم پڑھ رہے تھے۔ مضاف ہم نے پڑھ لیا تھا۔ مضاف کے علامات کو مزید سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اور ایک چیز ہمیں سمجھنا ہے۔ اسم فعل حرف کے علامات میں سے مضاف چل رہا ہے، اور اس میں بھی ذرا اس مضاف کو مزید سمجھنے کے لیے یہ چیز ہمیں ضمیر، ہمارے یہاں ایک اسم ظاہر ہوتے، ضمیر کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا۔ تو آپ کے پاس ضمیر نہیں ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہوتا ہے یوں ہے کہ آپ اگر کسی کا نام لے لیتے ہیں، آپ نے کہا عبداللہ، کسی کا بھی نام لے لیا عبداللہ، اب آگے جب آپ بات کر رہے تو اتنا لمبا سا نام ہے، بار بار لانے کے بجائے آپ ایک لفظ لاتے، آپ کہتے وہ، آپ نے کہا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، وہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے، وہ مسجد جاتا ہے، وہ جو لفظ ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ امید ہے سمجھ آ گئی۔ اس میں ظاہر کسی کا نام لینے کے بعد جو لفظ ہم لاتے ہیں چھوٹا سا، وہ اردو میں اس کو ضمیر، یعنی اس میں یہ عبداللہ چھپا ہوا ہے، تو ضمیر کا معنی چھپا ہوا، اور یہ خاص الفاظ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں متصل ہوتا ہے، منفصل، ضمیر کی جو اقسام بنتی ہے شروع میں ایک متصل ہوتا ہے، ایک منفصل۔ تو متصل جو مل کر آتا ہے، تو ضمائر متصلہ جو مل کر آنے والے ہیں عربی میں یہ ہے، آپ نے اس کو رٹنا ہے، ہو، ہما، ہم، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن۔ یہ مرد کے لیے آتا ہے، ایک مرد، دو مرد، تین مرد، ایک عورت، دو عورتیں، تین عورتیں۔ ایسا مرد جو ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، سامنے موجود نہیں ہے، آپ اس کی جب بات کریں گے تو ضمیر ہو آئے گا، ہما، ہم۔ ایسی عورت جو یہاں موجود نہیں ہے، اس کی بات کرنے کے لیے ہاں، ہما، ہن آئے گا۔ تو یہ ضمائر متصلہ کہلاتی ہے۔ یہ جو ضمائر ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی اسم مل کر آ جائے تو وہ اسم مضاف ہوگا۔ اور مثلا میں اس کے ساتھ ملاتا ہوں کتاب کو نا، تو کوئی بھی لفظ آپ اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اس سے پہلے کوئی لفظ آ جاتا ہے تو اس کو مضاف کہیں گے اور اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ مثلا اس کے ساتھ ہم ملا دیتے ہیں کتاب، تو یہ جو کتاب ہے اس کو ملانے کی صورت میں ہم ایسے لکھ دیتے ہیں جیسے ہو، یہ لکھیں، تو اب یہ کتاب کو ہم کہیں گے مضاف، اور اس کو کہیں گے مضاف الیہ، مضاف، مضاف الیہ، مضاف، ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کی کتاب، چونکہ آپ کو بتایا کہ ضمیر ہے، اس کی کتاب۔ اس کے ساتھ ہما کے ساتھ آپ ملا دیں، کتابہما، کتابہما، تو اس کتاب کو ہم کہیں گے مضاف، اس کو کہیں گے ان دو مردوں کی کتاب۔ اور کتابہم، تو اس کا ہوگا ان کئی مردوں کی کتاب، کئی مرد، ایک، دو، تین، دو سے اوپر کے لیے استعمال ہوگا۔ آپ نے اس کے ساتھ ملا دیا کتابہا، اتنا یاد رکھنا، اس کو مضاف، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی اسم جب ضمیر کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کو ہم مضاف کہیں گے، ضمیر کو مضاف الیہ کہیں گے۔ کتابہا، تو کتاب مضاف ہے اور ہاں مضاف الیہ ہے، اس ایک عورت کی کتاب۔ کتابہما، ان دو عورتوں کی کتاب، یہ مضاف، یہ مضاف الیہ۔ کتابہن، یہ قرآن میں، حدیث میں کثرت سے استعمال ہے، ان کئی عورتوں کی کتاب۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہوا، یہ سارا مضاف کہلائے گا، یہ مضاف الیہ کہلائے گا، یہ مضاف کہلائے گا، یہ مضاف الیہ کہلائے گا۔ یہ 6 صیغے ہے۔ اس کے علاوہ حاضر کی بھی صیغے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر 10 منٹ پورے ہو جائیں نا تو بتا دیا کریں۔ تو کتاب، اب یہ بھی متصل ہے، یہ مرد کے لیے، سامنے اگر کوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کا آئے گا، کا، کما، کم، کا، کما، کم، پڑھتے اس کو ایسے، کا، کما، کم،
اور مؤنث کے لیے کی کما کننا، اور یہ اور نہ، یہ اور نہ۔ آپ نے کہا کتابوں کا، کتاب مضاف کا مضاف الیہ، آپ کی کتاب، کتابوں کو ماں، کتاب مضاف اور ماں کو ماں جو ہے نا یہ مضاف الیہ، اور آپ دونوں دو مردوں کی کتاب، کتابکم آپ کئی مردوں کی کتاب، کتابوں کے مؤنث کے لیے کی آئے گا، تو یہ کتاب مضاف کی مضاف الیہ، کتابکما کتاب مضاف کما مضاف الیہ، کتابکنہ کتاب مضاف کنہ مضاف الیہ، اور کتابی آپ ایک عورت کی کتاب، آپ دو عورتوں کی کتاب، آپ کئی عورتوں کی کتاب، میری کتاب اور ہماری کتاب، یہ ہوگا کتابنا، کتابنا۔ تو یہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لیا مضاف مضاف الیہ۔ کوئی بھی اس کو ضمیر کہتے ہیں، ضمیر متصل کے ساتھ کوئی بھی اسم مل کر آ جائے تو اسم مضاف ہوگا اور یہ ضمیر مضاف الیہ ہوگی۔ یہ مضاف مضاف الیہ کی دوسری علامت تھی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بس یہ قرآن میں بہت کثرت سے ہے، آپ نے بہت زیادہ اس کو دیکھنا ہے اور نکالنا ہے، قرآن میں سے ترجمہ بھی اسی طرح کرنا ہے، اور یہ ضمائر کو زبانی یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مضاف الیہ ہوں گے۔ اللہ